الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 24ویں سپارے کی سورہ زمر کی چند آیات میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ پہلے آیت نمبر 49 اور 50 پر کلام ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، یعنی اپنے پھر تو بڑے خلوص سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اسے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے رب کا کرم ہے، بلکہ وہ اسے کہتا ہے تو میرے ایک علم کی وجہ سے ہے، یعنی اپنی طرف اس کو منسوب کر دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں عجب و خود پسندی میں مبتلا ہونا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا کمال ہے، وہ تسلیم نہ کرنا، بلکہ اس جو بھی اچھی چیز ہے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھنا، یہ غلط ہوتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی غرور میں مبتلا ہوتا ہے، تکبر آ جاتا ہے کہ جی میرے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں کہ چیزیں میں نے جمع کی۔ جیسے بعض لوگوں کو آپ دیکھیں، میں نے محنت کی تو میں اس مقام تک پہنچا، میں نے کاروباری ڈیل کی تو یوں ہوا، میں نے ٹائم دیا تو ایسا ہوا۔ ارے بھائی، اللہ چاہتا تو آپ کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا، دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ پاگل ہو جاتے، آپ کی میموری لاس ہو جاتی، کیا کر لیتے آپ؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہے، جا کر دیکھیں، آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹیکشن دی، آپ کو ذہن دیا، آپ کو علم دیا، فہم دیا، دل میں الہامات ڈالے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئیڈیاز دیے، آپ کو لوگوں کے شرور سے محفوظ رکھا، لوگ ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ان کو ناکامیاں دیں اور اس مقام تک پہنچا دیا۔ تو آج آپ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو؟ ہاں، جب ٹیکس والوں نے چھاپا مار دیا، FBI نے چھاپا مار لیا، FIA والے پیچھے لگ گئے، کوئی کیس بن گیا، اس وقت پھر اللہ کو یاد، اس وقت آپ کی عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ کیوں جاتے ہیں آپ وکلاء کے پاس؟ کیوں آپ ٹیکس ایڈوائزر سے میٹنگ ارینج کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں ان کو، اپنا ذہن استعمال کریں نا۔ پھر ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے، میں پھنس گیا ہوں یا میں پھنس گئی ہوں۔ تو اس لیے یہ بری روش ہے۔ سمجھانا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے، ٹھیک ہے، مصیبت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، لیکن نعمت میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور کوئی پوچھتا ہے بھئی ماشاءاللہ ایسا آپ نے یہ اللہ نے انعام دیا، نعمت دی، آپ کے ہاں یہ میرا اللہ کا کرم ہے، میرا اللہ کا کمال ہے، میرا کچھ بھی نہیں، باقی یہ کہ اللہ نے توفیق دی، میں نے یہ کام کیا، یوں آپ کہیں۔ لیکن جب انسان عجب و خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ خود نمائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ ہر کمال کی نسبت میری طرف ہو، تو اس کو یہ بھی پسند نہیں رہتا کہ کوئی یہ مجھ سے کہے کہ جی اللہ نے آپ پہ کرم کیا۔ یعنی جب عروج پہ آ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ نے کیا، میں نے محنت کی ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اب سیکنڈ جملہ یہ بولو جی آپ کی بھی بڑی محنت ہے، اگر نہیں بولے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو خالی اللہ کی طرف منسوب کر دی، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جی آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اصل تو اللہ کا کمال ہے۔ اگر غور کریں گے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن یہ غلط نہیں ہوتا کہ چلو آپ کسی شخص کی طرف نسبت کریں، بھائی آپ نے بڑی محنت کی، ماشاءاللہ آپ یہاں تک پہنچ گئے۔ دوسرا کوئی تعریف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کی کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے 6 گھنٹے کام کیا، یہ اس کا رزلٹ ہے، چلیں اسی بھی چل جائے گا، لیکن حتی الامکان کوشش کریں۔ دیکھیے ایک حدیث میں عرض کر کے پھر میں آیات کی طرف آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، کیا آپ عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا بلکہ صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا؟ تو پوچھا گیا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی، عمل سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، اپنی آغوش میں لے لے گی تو میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ ہمیں بات سمجھائی کہ صرف اللہ کا کمال ہے۔ ابھی ہمیں چونکہ اللہ کی سب کو اتنی معرفت حاصل نہیں ہوتی، جس ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو کم از کم یہ والی معرفت عطا فرما دے تو آپ اپنی طرف کمال کی نسبت کرتے ہوئے شرمائیں گے۔ صحیح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میری یہ بک پڑھیں، اس میں احوال قلب آپ جب پڑھیں گے تو اس پر بھی بہت اچھا عجب و خود پسندی پر اچھا کلام آپ کو نظر آئے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، بس جب پہنچتی ہے انسان تک کوئی مشقت، کوئی تکلیف، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے، پھنس گیا ہوں میں۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، اور پھر جب ہم اپنی طرف سے اس کو کسی نعمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، نعمت عطا فرما دیتے ہیں، تو اب یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھے دی، قال، وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم،
یہ مجھے ایک علم کی بنیاد پر ملی ہے، یعنی میرا کمال ہے کہ مجھے دی ہے، ورنہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتا۔ یہ بری چیز ہے، آئندہ اس چیز کو ختم کریں۔ آپ اگر افسر ہیں، آپ کوئی بہن ہماری خوبصورت ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں کم ہیں، آپ کو اللہ نے باہر کے اندر باہر رکھا ہوا ہے جہاں پہ آپ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اللہ کا کمال ہے۔ یہ عادت بنائیے، ورنہ میں نے دیکھا ہے جو اس طرح اکڑتے ہیں پکڑتے ہیں اور ہر کمال کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیروں سے زمین نکال دیتا ہے، وہ بدنام ہو جاتے ہیں، اسکینڈلز میں پھنس جاتے ہیں بعض اوقات، اور نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے، اور پھر جو ان کا حشر ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جو بڑکیں مارتا ہے وہ جب گرتا ہے نا تو اب وہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہاں گئی تمہاری بڑکیں، اس لیے بڑکیں نہیں مارنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اگر کسی پہ کوئی اس طرح مشکل آتی ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس نے ناشکری کی ہوگی، بڑکیں ماری ہوں گی تبھی ایسا ہوا، یہ نتیجے بھی نہ نکالیے گا۔ آپ اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا کرتا ہوں۔ میں چونکہ ایک عالم دین ہوں تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرتا ہوں، ورنہ عوام کے لیے بہتر یہ ہے لوگوں میں تنقیدیں کرنا، ان کے رزلٹ نکالنے سے بہتر ہے اپنی ذات کو فوکس کریں، آپ نجات پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دے کر انسان کو آزماتا ہے، یاد رکھیں، اور یہی آزمائش ہے کہ اب وہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے یا نہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ محنت کی، بر وقت انویسٹمنٹ کی، کچھ شیئرز وغیرہ خرید لیے، ایک دم کروڑوں کا نفع ہو گیا، میں نے کمال کیا، میں نے کمال۔ یہ آزمائش تھی کہ آپ کے ذہن میں خیال کس نے ڈالا؟ ایسے بھی تو سکتا تھا کہ آپ انویسٹ کرتے اور نقصان کے شکار ہو کے کروڑوں ڈوب جاتے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی، اسباب۔ یہ آزمائش تھی کہ اب اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن انسان غافل ہو جاتا اور کہتا ہے میں نے عقل سے کیا۔ جب عقل سے کیا تو اللہ سے مانگنے کا کیا فائدہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کیا فائدہ، شکریہ میں اللہ کا کیوں ادا کروں، سارا کمال تو میرا ہے۔ پھر وہ بس اب اللہ سے نہیں مانگے گا، اللہ سے بھول، میں ہوں سمجھدار، یہاں پھر اس کے بعد اچانک وہی کام خراب ہوتا ہے، پھنس جاتا ہے، پھر وہ پہلے والے کے اے اللہ کرم کر دے، جیل میں پڑے ہوئے صاحب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، کیسز بن گئے، اسکینڈلز ہو گئے، اب اللہ یاد آتا ہے، کہاں گئی آپ کی سمجھداریاں۔ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے اس سے منع فرمایا بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ بات وہی ہے، نہ ہم نے معرفت الہی حاصل کی، نہ اللہ کی حکمتوں پہ ہماری نگاہ ہے، نہ قدرت الہیہ پر غور و تفکر کی عادت ہے، تو پھر ایسے رزلٹ تو آنے ہی آنے ہیں۔ یہ کتاب پڑھیں گے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو اس سلسلے میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا یہ تو 2 آیات ہوئیں، اس کے بعد ہم 53 سے 61 نمبر آیت، یہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، ان لوگوں سے خطاب فرمایا ہے کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں سمجھا رہا ہے اس آیت میں کہ مایوس مت ہو، عادی زانی ہیں آپ، عادی شرابی ہیں آپ، ڈرگز یوز کرتے ہیں آپ، نے بہت سے لوگوں کے گھر برباد کیے ہیں، بہت سے آپ نے ڈاکے مارے ہیں، چوریاں کی ہیں، آپ بہت ہی غلیظ قسم کے انسان ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں گندگی بھر دی ہے سوشل میڈیا پر کسی بھی طریقے سے، اور نوجوانوں کو گندے راستے پہ لگا دیا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے، اللہ کی رحمت آپ کو آغوش میں لے لے، آپ کی سابقہ زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، تو مایوس نہ ہوں۔ اب یہ نہیں کہ اگر اتنے ہم آگے بڑھ گئے تو اب تو شیطان سے دوستی پکی ہی رکھنی ہے، پھر یاد رکھیں شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا کریم ہے، اگر آپ نے زمین سے آسمان تک پوری فضا کو گناہوں سے بھر دیں، پھر خالصتاً رجوع کریں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی، سارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن توبہ کا طریقہ آنا چاہیے، وہ میری کتاب بتائے گی، میں نے پورا ایک چیپٹر اس میں توبہ کا ڈالا ہے، وہ ضرور پڑھیں، بیسٹ ٹاپک ہیں، اور اس میں جو 11-12 نصیحتیں میں نے لکھی ہیں اس پورے توبہ کے ٹاپک کو بیان کرنے کے بعد، وہ بھی پڑھنے والی ہیں، اور آپ کہیں گے کہ واقعی یہ بہترین بیان۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ توبہ کیسے کرنے چاہیے۔ اللہ کے حق میں کوتاہی 3 طرح کی ہوتی ہے، ان کے توبہ کا طریقہ علیحدہ ہے۔ بندوں کے حق میں کوتاہی بھی 3 طرح کی ہوتی ہے، ہر ایک پہ توبہ کا طریقہ مختلف ہے۔ ہم تو بس اللہ تعالیٰ معاف فرما دے میں توبہ کرتا ہوں، اس طرح کوئی ہوتی ہے ہر گناہ کی توبہ؟ گناہ مختلف،
توبہ کا طریقہ بھی مختلف، وہ یہ کتاب بتائے گی، آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ لیکن جو میرے ایسے بہن بھائی، بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو گندے کاموں میں لگی ہوتی ہیں، مردوں کی طرف میلان، زنا کی عادت، خراب دوستیاں اور بہت سارے گندے غلیظ کام کر رہی ہوتی ہیں، ہر ایک اپنے اپنے آپ کو جانتا ہے۔ مایوس مت ہوئیے، میں کہتا ہوں مایوس مت ہوں۔ وہ نوجوان کہ جو بہت ہی غلیظ قسم کی حرکات میں مبتلا ہوئے، مایوس مت ہوں، آئیے اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں لے گی۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، قل اے حبیب آپ فرمائیے، یا عبادی الذین، کہ اے میرے وہ بندو، یعنی سرکار سے فرمایا کہ آپ یوں میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ اے میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یعنی انہوں نے گناہ کیے، اپنے آپ کو پھنسا دیا، دلدل میں گر رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں، راشی ہیں، سود لے رہے ہیں کئی کئی سالوں سے، اب احساس ہوا تو مایوس مت ہو۔ ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ لیکن کیا کرنا کیا ہے، یہ گناہ کرتے جاؤ اور خالی کانوں کو ہاتھ لگا لو، توبہ 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 اللہ معاف فرما دے، یہ ہے یہ کر لو تو نجات ملے گی؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا، سب سے پہلے گناہوں کا سلسلہ اپنا روک دیں، ختم کر دیں۔ اس کے بعد دل میں ندامت اور شرمندگی کہ میں نے گندا کام کیا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اقرار کریں، اللہ مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہوئی، پھر دل میں پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اس کے عذاب سے ڈر کر ہو، اس کی گرفت کے ڈر سے ہو، تو انشاءاللہ پھر آپ کا نام اعمال گناہوں سے بالکل صاف ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ اب دیکھیں، یہ خالی بیٹھ کے باتیں کرنا، کانوں کو ہاتھ لگا لینا، گناہ جاری ہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی، چھوڑ کر آنا پڑے گا۔ جیسے میں نے طریقہ بتایا، تو اللہ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، یعنی خالی یہ نہیں ہے جیسے بہت سے لوگ انہیں کہیں کہ یار دیکھو یہ جو تم غلط کام کر رہے ہو عذاب قبر ہو سکتا ہے، میدان محشر میں گرفت ہو سکتی ہے، جواب میں کیا کہتے ہیں، وہ یار اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یعنی ہمیں گناہ کرنے دو، ہمیں بڑا یقین ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ان سے پوچھو تو جو تمہیں اللہ کی رحمت کا یقین ہے، نبیوں کو اس سے زیادہ تھا کہ نہیں؟ اگر کہ نہیں تو کافر ہو جائے گا، کہے گا ہاں نبیوں کو مجھ سے زیادہ اللہ کی رحمت کا یقین تھا۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، جو نیک پرہیزگار متقی صاحب تقویٰ، پھر ائمہ اربعین، پھر علماء مفتیان کرام جو باعمل ہیں، تو اس سے زیادہ اللہ کی رحمت کا یقین رکھتے نہیں رکھتے؟ کہے گا ہاں۔ اب پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ انہوں نے تیرا والا طرز عمل اختیار کیا؟ اللہ کی رحمت کے یقین کا کیا مطلب ہے؟ ہم صغیرہ کبیرہ ظاہری بات میں گناہ جائز ہو جاتا ہے، صرف منہ سے یہ کہتے رہو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، جی اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بھائی اس کا طریقہ یہ ہے، یہ تو اس لیے بیان فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مایوس ہو جائیں کہ یار میں تو اتنے زنا کر چکا ہوں، میری بخشش کہاں ہوگی؟ تو چھوڑو یار، پھر اب توبہ کی طرف 50 اور کر لو۔ اتنے عرصے سے میں شراب پی رہا ہوں 20-30 سال سے، اب کون شراب چھوڑے؟ تو یہ مطلب یہ کہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اب سوچیں جو میں نے سابقہ زندگی میں گناہ اور خطائیں کی وہ ختم کیسے ہوں گے نام اعمال سے، میں کیسا طرز عمل اختیار کروں کہ اب بھی اگر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو بالکل نام اعمال گناہوں سے پاک و صاف ہو۔ اس کے لیے طریقہ اختیار کرنا ہوگا، وہ یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے اپنا سر جھکا دو، یعنی اب اکڑ کے نہ چلو، اب یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی زندگی گزاروں گا، جو آپ نے کر لیا بہت غلط کیا، اب سر جھکاؤ، اے اللہ تو فرما اب مجھے کیا کرنا ہے؟ علم سیکھنا ہے، میں جواب دیتا ہوں، اس کے لیے علم سیکھنا ہے، اچھوں کی صحبت میں رہنا ہے، عبادات اختیار کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور مزید اس کے جسٹ اپوزٹ جہالت سے دور ہونا ہے، گندے دوستوں سے دور ہونا ہے، جتنے آپ کے غلط قسم کے فیس بک پر مطلب کانٹیکٹس ہیں سب کو ڈیلیٹ کریں، اپنے میسج سے نکال دیں ان لوگوں کو، اپنے موبائل فون سے ان کے نمبر ڈیلیٹ کر دیں،
واٹس ایپ گروپ سے ان کو نکال دیں کہ جن کی وجہ سے آپ گناہوں پر دلیر ہو رہے تھے اور غلط کام کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرمائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے لیے سر جھکا دو، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے۔ یعنی اب اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا جیسے پچھلی قوموں پر، لیکن مراد کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ اچانک تمہیں موت آئے اور قبر کا عذاب شروع ہو جائے، پھر میدان محشر کی ذلت اور رسوائی، پھر اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ، اس کا عذاب اس سے پہلے پہلے کر لو۔ تو ارشاد فرمائے من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور تم پیروی کرو اس میں سے اچھی ترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی مراد ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن کو پڑھو، دیکھو اللہ اس میں کیا بیان فرما رہا ہے، پھر اس کے تقاضے کے مطابق طرز عمل اختیار کرو۔ قرآن نماز کا حکم دے رہا ہے، نماز پڑھیں۔ زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے، مسائل سیکھیں، زکوٰۃ فرض ہے، ادا کرنی ہوگی۔ اس میں صدقات کا حکم ہے، صدقات کریں آپ۔ حج کا حکم ہے، اگر آپ کے اندر شرائط ہیں تو حج کریں۔ قربانی کا حکم ہے، قربانی کریں۔ اس میں بندوں کے حقوق پورے کرنے کا ذکر ہے، حق ادا کریں۔ کسی کی امانت دبائی ہے تو اللہ نے فرمایا لوگوں کی امانات کو ادا کرو، ان کے اہل کو، تو وہ امانات ان تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے وراثت دبائی ہوئی ہے، وراثت صحیح طریقے سے ادا کریں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو سرخروئی ہوتی ہے۔ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، بہت سے تو عربی عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے، سالہ سال سے قرآن نہیں کھولا۔ بعض عربی عبارت پڑھ سکتے ہیں ٹیڑھی میڑھی سی، تو وہ ترجمہ تفسیر سے کچھ نہیں پڑھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا رب ہم سے کیا بیان فرما رہا ہے۔ تو اس لیے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں میری تفسیر تدبر قرآن یوٹیوب پہ ڈلی ہوئی ہے، ایپیسوڈ 1 سے سننا شروع کریں، بیسٹ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ضرور آپ ایسا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ تمہارے رب کی طرف سے سب سے اچھی تمہاری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک، اور ہم نے قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیا۔ تبھی تو دنیا میں، پورے دنیا میں آپ دیکھیں مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے قرآن کو چھوڑنے کی بنا پر۔ اگر آپ قرآن پڑھتے، آپ کا ایمان مضبوط ہوتا، اعتقاد مضبوط ہوتا، یہ اندر جرت اور ہمت پیدا کرتا ہے اور دشمنوں سے ٹکرا جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ تم کمزور تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن تمہاری مدد فرمائی 5000 فرشتوں کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آج وہ مدد کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا کیا؟ ہم لوگ اصل میں کمزور ایمان والے ہو گئے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اب وہ ایمانیات مضبوط ہی نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، فوراً کمپرومائز کی طرف آ جاتے ہیں، ناحق کو قبول کر لیتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ تو نہیں کہ پوری دنیا میں آپ انقلاب برپا کر دیں گے، چھوڑ دیجئے لوگوں کو، اپنے اندر انقلاب پیدا کریں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، یہ انشاءاللہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوگا۔ اور میں نے اس کی برکت دیکھی ہے کہ ایک خاندان اچھا ہو جاتا ہے، اس کے اثرات دوسروں تک پہنچتے ہیں، اس سے ہی معاشرہ، فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر اس کے معاشرتی اثرات اچھے مرتب ہوں گے۔ ہمت کرنی چاہیے۔ اس میں بھی اللہ یہ فرما رہا ہے پیروی کرو اس چیز میں سے سب سے اچھی کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک، قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، یعنی موت یا قیامت اچانک آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، ایک دم مر جاؤ۔ اور اس سے پہلے ان تقول نفس، کہ کوئی جان یوں کہتی نظر آئے، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، ان زیادتیوں پر جو میں نے اللہ کی طرف کی، یعنی اللہ کی طرف جو میں نے باتیں منسوب کی، اللہ کی بارگاہ میں جو میں نے غلط کام کیے، ہائے افسوس۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں ساخرین، مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن کا مذاق، اللہ کا مذاق، جیسے آج کل لوگ ہیں دیکھیں، انہیں دین کا کہیں مذاق سوچتا ہے، فرشتوں پہ ایک جوک کہہ دیں گے، قبر کے اوپر کہہ دیں گے کہ بھئی منکر نکیر آئیں گے، میں تو برابر قبر میں گھس جاؤں گا، اے سارے کہہ کیا لگائیں گے۔ بھائی یار تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ خدا نہ کرے اچھا بے عمل ہونا،
ہو سکتا ہے مغفرت ہو جائے. یہ منہ سے اتنی گندی گندی غلیظ باتیں گستاخی والی نکال کر ہو سکتا ہے تمہارا ایمان ہی ضائع ہو جائے، پھر تو گئے کام سے، پھر تمہاری چیخیں سننے والا بھی بھائی کوئی نہیں ہوگا. یہ غلط رویہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے. یہ کفار کے بارے میں ہی ہیں آیات. کفار کا طریقہ ہے کہ قرآن سنیں تو ہنسی مذاق ٹھٹا، نصیحت کریں تو ٹھٹے. یہ ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے. گھر میں اگر کوئی ایک سمجھانے لگے تو پیچھے سے بولے گا مولوی ملا، یہ سارے ہنس پڑیں گے. بیچارہ نصیحت کرنے والا ہی جھینپ جاتا ہے. بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو مجھے کہتی ہیں استاد میں بچوں کو سمجھاتی ہوں، شوہر بیچ میں آ جاتا ہے، یہ تم کیا بچوں کو کر رہی ہو، چھوڑ دو ان کے حال پر، اس طرح نہیں کر، یہ دین تم مسلط کرنا چاہ رہی ہو، کرنا چاہیں گے کریں. ارے بھائی وہ ماں سمجھا رہی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ کام تمہارا تھا جو تمہاری بیوی کر رہی ہے، اب یہ اگر نہیں کرو گے تو تم میدان محشر میں پھنسو گے. تو خواتین کہتی ہیں کہ صاحب وہ بچے پھر باپ کو دیکھ دیکھ کر اتنے شیر ہو جاتے ہیں کہ وہ میری سنتے ہی نہیں ہیں. اب میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں بہن صبر کریں، اب کیا کریں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ غلط روش اور غلط رویہ ہے کہ آپ دین کی بات سنیں تو آپ کو غصہ آ جائے، آپ کو احتساب کی بات سن کر مذاق سوجھے، آپ جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو جائیں. بھائی یہ مسلمان کا طریقہ نہیں تھا، یہ مومن کا طریقہ نہیں تھا. کیا صحابہ ایسے کرتے تھے؟ یہ طریقہ ہے کافروں کا، منافقین کا. یہ دوسرے جو مذاہب والے تھے، کوئی مذہب کی باتوں کو سن کر، ہمارے مذہب کی باتوں کو سن کر غصے میں آتے تھے، نفرت پیدا ہوتی تھی، ان لوگوں کا طریقہ ہے. آپ کا طریقہ تو نہیں ہے. یہ ہم نے کیوں اپنے دین سے اتنے بیزاریت اختیار کر لی؟ مرنا نہیں ہے آپ کو، عنقریب موت آئے گی، دیکھیے گا پھر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پر عمل کرو، قرآن کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ کوئی جان یوں کہے کہ ہائے افسوس میں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا زیادتیاں کر دیں اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. آؤ تقولا، اور اس سے پہلے کہ کوئی جان یوں کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر بے شک اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں صاحب تقوی لوگوں میں سے ہو جاتا. یہ بھی ایک بیماری ہے بعض لوگوں کو، یار نماز پڑھو، بھائی جب اللہ توفیق دے گا پڑھ لیں گے. روزہ رکھو، دیکھو اگر اللہ پڑھوانا چاہے گا تو کر دے گا. حلال کماؤ، اللہ چاہے گا تو میں حرام چھوڑ دوں گا. یعنی کیا مطلب ہے؟ ہر چیز کو آپ مشیت الہی پر موقوف کر کے حرام کام کرتے رہیں. کس بات کا مکلف بنائے؟ یہ تو نہیں ہے کہ آپ دنیا میں آ گئے، اب اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرے گا، وہ اٹھا کے آپ کو وضو خانے پہ بٹھائے گا، وضو کروائے گا، پھر یہاں کھڑا کر کے آپ نماز ادا کروائے گا. یہ چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. لڑنا پڑتا ہے اپنے ساتھ، احکام شرع پہ عمل کرنے کے لیے ہمت کرنی ہوتی ہے. یہ اصل میں جان چھڑاؤ مہم ہے کہ سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے ایسی بات کہہ دو کہ وہ بیچارہ اس کو جواب ہی نہ سوجے. او بھائی میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، او بھائی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا نا پڑھ لیں گے. اب ان سے پوچھے گا توفیق کہتے کس کو ہیں؟ توفیق کا مطلب ہوتا ہے اسباب خیر کو کسی کی طرف متوجہ کر دینا. یہ جو شخص آپ کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ یار نماز پڑھو، یہ ہے سبب خیر، اللہ نے اس کو متوجہ کر دیے. یہی تو توفیق تھی جو آپ کو ملی اور آپ نے ریجیکٹ کر دی. اور کون سی توفیق چاہیے؟ توفیق کسی فرشتے کا نام تو نہیں ہے کہ وہ آگے جی توفیق بھائی آ گئے اور انہوں نے کہا آؤ جی قرآن پڑھو، آؤ جی ہم قرآن کھول دیا، یہ لو جو قرآن پڑھ لیجیے آپ، آئیے اب آپ کو وضو کروائیں، آپ نماز پڑھ لیں، آئیے آپ کو اٹھا کے لے جائیں، آپ کو حج کروا دیتے ہیں. اس توفیق کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو ایسی تو توفیق کہیں ثابت نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ مریں گے نا تو اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، تو پھر وہاں پہ بھی یہ جملہ نکلے گا ہائے افسوس کاش اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا. بھائی تو اس نے ہدایت کے سارے اسباب تو آپ کی طرف متوجہ کیے تھے. اس نے اپنے نبی بھیجے، اس نے قرآن آپ کو دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ کرام، پھر تابعین، تابعین وہ بھی چلے گئے. تو قیامت تک علماء آتے رہیں گے، ہدایت دیتے رہیں گے، آپ کو نصیحتیں کرتے رہیں گے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو یہ سب ہیلے بہانے. پھر افسوس ہوگا. آؤ تقولا، اور انہیں قرآن پہ عمل کرو، اس سے پہلے کہ کوئی جان پھر یوں کہے حینا تر العذاب، جس وقت کہ وہ عذاب کو دیکھ لے. جب میدان معاشر میں پہنچیں گے نا، یا تو پچھلی قوموں کو اگر لے لیں تو وہ عذاب کے آثار تو گھبرا جاتے تھے، اب تو گئے کام سے. یا میدان معاشر میں جب پہنچیں گے تو جہنم ہوگی، فرشتے اس کو روک رہے ہوں گے. سرکار کہتے ہیں 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کے اوپر، جس کو ہر لگام کو ایک فرشتے نے پکڑا ہوگا اور کھینچ رہے ہوں گے کہ یہ رک جائے، اور وہ آگے بڑھ رہی ہوگی غصے میں، جلال میں، اور وہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے تاکہ یہ مجرمین کو میں اپنے اندر لے لوں، ان کو بھیج میں تاکہ دکھاؤں
ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ چاہیں گے آپ کی زوجہ کا یہ انجام ہو اس جہنم میں، آپ کے شوہر کا ہو، آپ کے بچوں کا، آپ کے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا، پوتوں کا، پوتیوں کا، نواسوں نواسیوں کا؟ لائیں ذہن میں تصور آپ کے ماں باپ کا۔ اگر نہیں تو خدا را اپنے عمل میں چینج لائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، آؤ تقولا حین تر العذاب، یا کوئی جان پھر یوں کہے جس وقت وہ عذاب کو دیکھ لے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ کاش بے شک میرے لیے واپس لوٹنا ہو جائے تو میں نیکوں میں ہو جاؤں گا۔ جب قبر میں جاتے ہیں نا، جب کوئی مجرم پہنچے گا، یہ کافر وغیرہ وہاں کے عذاب دیکھتے ہیں تو پھر یہ تمنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اب میں نیک بن جاؤں گا۔ ایسے میدان محشر میں وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منظر کشی ایک جگہ فرمائی ہے قرآن میں کہ اگر اس وقت میدان محشر میں پوری زمین سونے کی بنا کر ان کو دے دی جائے تو یہ کہیں گے اس کو اللہ تعالیٰ لے لے اور میری جان چھوڑ دے، فدیہ کے طور پہ دے دیں گے، اور بہت سے تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ اب ہمیں دوبارہ بھیج دے، اب ہم اچھے ہو جائیں گے۔ تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ گالیاں نہیں چھوڑ رہے، آپ فحش کلامی نہیں چھوڑ رہے، آپ علم دین کے ترک کرنے کو، سیکھنے کے ترک کرنے کو نہیں چھوڑ رہے، ہماری بہنیں بے پردگی نہیں چھوڑ رہی، دین پہ ٹونٹنگ کرنا نہیں چھوڑ رہی۔ ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں پھر آپ بھی یہ کہہ رہے ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ایک دفعہ مہلت دے دے، اب ہم نیک بن جائیں گے۔ لیکن ابھی اصل میں چیزیں اس لیے نہیں دکھائی جاتی ہیں آپ کو، بیان کرنے والے تو ہیں، قرآن میں بیان کر دیں، عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر جو یقین حاصل ہوگا وہ اس لیے نہیں ہوگا دکھایا جاتا کہ پھر تو سبھی دیکھنے کے بعد نیک پرہیزگار ہو جائیں۔ اگرچہ یہ بھی امید ہے کہ بہت سارے دیکھنے کے باوجود بھی نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال پھر بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے وہ والے معاملات پوشیدہ رکھے ہیں، یہی ہمارے لیے امتحان ہے کہ سنا ہے تم نے، بس دل میں خوف پیدا کرو اور اچھے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قرآن کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ کوئی جان یوں کہے جس وقت وہ عذاب کو دیکھے کہ کاش میرے لیے واپس لوٹنا ممکن ہوتا تو میں نیکوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا قد جاءت کا آیاتی، ہاں کیوں نہیں، اب تو یہ کہو گے ہاں کیوں نہیں، بے شک تمہارے پاس آئی تھیں میری آیات، کذبتا تو تو نے کذبتا بہا تو تو نے ان آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ یہ غلط ہے، کافر تو منہ سے کہتا ہے غلط ہے، مسلمان منہ سے نہیں کہتا، لیکن اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ وَاسْتَكْبَرْتَ، اور اس وقت تو نے تکبر اختیار کیا تھا۔ دیکھیں تکبر کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا اور سامنے والے کو حقیر سمجھتا۔ بعض اوقات یہ تکبر اللہ کے احکام کے مقابلے میں ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے نماز پڑھو، میں نہیں پڑھتا ہوں، اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھا، اللہ کے حکم کو حقیر سمجھا، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی یہ لوگ، بہت سارے لوگ جو دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرض واجب سنت موقدہ کو پورا نہیں کرتے، حرام مکروہ تحریمی وغیرہ سے نہیں بچتے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ان کی نگاہوں میں اللہ کا حکم اتنا سا ہے، باس حکم کرے یس باس، باس آپ کو کیا دے دے گا؟ پروموشن، تھوڑے سے بینیفٹس، تھوڑی سی رعایت، آپ کی کام چوری پہ پردہ ڈال دے گا، بس تو یس باس، اور ہر کام کر رہے ہیں۔ بیوی شوہر کا کہنا مان رہی ہے، بہت سے شوہر بیویوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، اولاد ماں باپ کا ناجائز کہنا بھی مان رہی ہے صرف چند ٹکوں کے لیے۔ اب اپنے دوستوں کی مروت میں ہزاروں حرام اور گناہ کبیرہ کر رہے ہیں کہ دوست راضی ہو جائیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم ہمت نہیں کر رہے۔ وہاں تو اتنی عاجزی، آپ حکم، یار تم حکم تو کرو، بھائی حاضر ہے، واہ بھائی واہ، دوست کیا دے دیں گے آپ کو؟ یہ فاسق فاجر، بے نمازی، لڑکی بازی کرنے والے، گندی حرکتیں کرنے والے، ان کے لیے آپ بچ جا رہے ہیں، اور جو آپ کے پاس نعمتیں، دیکھنا، سوچنا، زبان، سونگنا، کھانا پینا، ہاتھ پیر اور دیگر ہزار نعمتیں جس رب نے دی، اس کے ساتھ یہ رویہ ہمارا کہ اس کی آیات ہمارے طرف متوجہ ہوں تو ہم غصے ہو جائیں، دل میں ناگواری پیدا ہو جائے، ہم دیندار کے منہ پہ تماچا ماریں، یا ایسے جملے کہیں کہ وہ خود بیچارہ شرمندہ ہو کے چلا جائے، یار اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ آپ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو شوبز سے تعلق رکھنے والے نا، کوئی شعر پڑھ دیے، مزاحیہ جملے، یہ دانشور بنے بیٹھے ہوئے ہیں، بے عملی کے چلتے پھرتے تصویر، شرابیں پی رہے ہیں اور کوئی خوف نہیں ہے، اگر کہیں تو چونکہ لوگ سر پہ بٹھا رہے ہیں صاحب،
محافل میں بڑی وسعت دے دی گئی ہے ان کو، ان کی کلپیں بن رہی ہیں، وہ ڈالی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، 5 لاکھ 10 لاکھ 1 ملین 2 ملین دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چھوڑو جی، دینداروں کی بات کون مانے؟ اور ان کے جو متبعین ہوتے ہیں سے شرابیوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے تو پھر لازم بات ہے کہ آپ کا بھی حشر وہی ہوگا میدان محشر میں۔ اگر اللہ ناراض ہوا بہت برا انجام ہے، تو ایسا نہ کریں۔ یہ متکبر ہیں، تکبر یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو، قرآن کو، حدیث کو، اللہ کے نبی کو معمولی سمجھیں۔ باس کا کہنا مان رہے، اللہ کا نہیں مان رہے، رسول کا نہیں مان رہے، کیا اس میں تکبر نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ جس کو اہم سمجھتا ہے آدمی، اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، اور جس کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے اس کا حکم نہیں مانتا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں۔ تو وہ اور پھر وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ یہ پیچھے سے دیکھیں، بلکہ جب بے شک آئی تھی تیرے پاس میری آیات تو نے ان کو جھٹلایا تھا اور تکبر کیا تھا، اور تو کفر کرنے والوں میں سے تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے سننے والے، قیامت کے دن تو دیکھے گا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھا تھا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی وجود نہیں ہے، بعد نے کہا مانتے ہیں لیکن بس یہ کیا، یہ آیات وغیرہ یہ جھٹلاتے رہے تھے، ان کے چہروں کو سیاہ۔ لیکن یاد رکھیں یہ آیات کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ وہ زمانے میں مسلمان تو ایسا نہیں کرتے تھے، کافر کے حق میں قرآن نازل ہوا، لیکن ہمیں اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بعض اوقات نزول ایک قوم یا شخص کے ساتھ خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہو سکتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ایک تو ہے کہ مسلمانی کی حالت میں مرا لیکن بہت ہی گناہ گار، انشاءاللہ اس کا چہرہ سیاہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ میدان محشر میں ذلیل بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، جو شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کو بڑی عزتیں بظاہر دنیا کے اندر مل گئی، یہ تو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بڑے بڑے کلمات کفر کہہ دیتے ہیں بعض اوقات اپنی زبان سے۔ جیسے وہ ایک مجھے ابھی بتایا، میں نے آپ کو شاید شیئر بھی کیا تھا، ایک اینکر نے بتایا کہ میں کسی کے پاس بیٹھا تھا شوبز سے تعلق رکھنے والے، تو وہ رمضان میں کھا پی رہا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہو؟ تو اس نے کہا یار ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو مخلوق سے کیا ڈرے؟ یعنی اتنی عزت ملی ہوئی ہے، اب کون سی زوال عزت ہوگی؟ یاد رکھیں، میں نے جیسے عرض کیا، یوں اللہ تعالیٰ عزت کھینچتا ہے، پاؤں کے نیچے سے آدمی دھڑام سے زمین پہ گرتا ہے، صفر ہو جاتا ہے۔ کتنوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہیرو سے زیرو بنتے ہوئے بالکل صفر ہو جاتے ہیں؟ کہ کیا تکبر غرور ہے آپ کے اندر؟ تو یہ، لیکن معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ شوبز سے تعلق رکھنے والا ہر شخص ہی برا ہوتا ہے، خوف خدا رکھنے والے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم جب کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس شعبے میں غلط روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں تو کبھی علماء کے لیے بھی عرض کرتا ہوں، دینی طالب علموں کے لیے بھی کرتا ہوں، نعت خوانوں کے لیے بھی کرتا ہوں، نعت خوانوں میں بھی ہر ایک برا تو نہیں ہوتا، اس لیے کوئی برا نہ مانے، لیکن مجھے خطرہ بہت ہے یہ جو اب یہ عورتیں ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا، کیمرہ مین سے، میک اپ مین سے، ڈائریکٹر سے، پروڈیوسر سے، ہر ایک سے، کیونکہ ان کو بنا کے رکھنی ہوتی ہے، تبھی چانس ملتا ہے، تبھی پیسہ آتا ہے ان کا۔ یہ اب ان کو سمجھا لیں ذرا کہ پردہ کرو، گناہ نہ کرو، غیر نامحرم سے، وہ آپ کو سنا دیں گی، آپ کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیں گے۔ اللہ کا حکم بیان تو کر کے بتاؤ ذرا۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال تو ہمیں اب یہ جو اس طرح کی معاملات ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا غلطی ہو جائے کہ ایمان ہی ضائع ہو جائے۔ ایمان ضائع ہو گیا پھر یہی انجام ہوگا جو اللہ نے بیان فرمایا، کیونکہ انسان کافر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے سننے والے، قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان کے چہروں کو کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں، کالے چہرے ہو جائیں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو جو اللہ قرآن کے اوپر عمل نہ کرے، حدیث پر نہ کرے، شرعی احکام کو سن کر غصے میں آ جائے، یاد رکھیں یہ تکبر ہے، ان کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے اگر ابھی اس کا باس آ جائے اور ایک ناجائز کام کا حکم دے، یار وہ رشوت لے لینا، لے کے ذرا ادھر رکھ لینا، پھر میں تمہیں بھی حصہ دے دوں گا، منع تو کر کے بتائے ذرا۔ گورنمنٹ اداروں کے اندر بہت سے پوچھتے ہیں صاحب، وہ باس یہ کہتا ہے یہ کام کرنا ہے، اب کیا کریں؟ کہتا ہوں تمہاری مرضی ہے بھائی، شریعت نے تو منع کیا ہے، کرو چاپلوسیاں، گورنمنٹ جاب تمہیں بہت عزیز ہے نا، جنت تو نہیں ہے، یہ گورنمنٹ جاب تمہیں سب کچھ دے گی، آخرت میں حساب کتاب ہوگا۔ پھر میں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے گا، لیکن اس کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے، کریں آپ کی مرضی ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟
لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ باس نے کہا تو آپ فوراً حرام کام پر بھی راضی ہو گئے، آپ کا رب آپ کو پاکیزہ چیزوں کو حکم دے تب بھی نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، اور انجام کیا ہے متکبرین کا؟ جہنم۔ اور اس کے برعکس جس نے دنیا میں اپنے آپ کو شریعت پر رکھا، دین پر رکھا، ہمت کی، ٹکرا گیا زمانے سے، لوگوں کے طنز برداشت کیے، ان کی نگاہوں کی حقارت کو نظر انداز کر کے اللہ کے راستے پہ چلتا رہا، حلال رزق کمایا چاہے کم کیوں نہ ہوا، تقوی کا راستہ اختیار کیا، تو یہ دنیا کی زندگی بہت جلدی ختم ہونے والی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں چھوٹے میں اپنے بچپن کے واقعات یاد کرتا ہوں، وہ کہاں چلا گیا؟ پھر میری آپ سابقہ کلپ دیکھیں جو یوٹیوب کے اوپر پڑی، بالکل کالی داڑھی، بالکل کالی، ینگ تھا، آج تقریباً میری داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ تو ہمارے ایک بڑے عالم ہیں، وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ تو ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھے ہی بوڑھے ہو گئے، یعنی کتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، عنقریب ہم مر جائیں گے اور آخرت میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ مطلب کہنے کا ہے کہ دین کے راستے پہ چلیں گے، وقت بہت مختصر ہے، نکل جائے گا وقت، پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو صاحب تقوی ہوئے ان کی کامیابی کی جگہوں کے ساتھ، یعنی موت کے وقت بھی آسانی، قبر میں آسانی، میدان محشر میں VIP پروٹوکول، اور جنت میں اعلیٰ مقام۔ لا يمسهم السوء، انہیں کوئی، یعنی آخرت کے معاملہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی، چھو نہیں سکے گی، نہ بری موت چھو سکتی ہے، نہ عذاب قبر، نہ میدان محشر کی ذلت و رسوائی، نہ پل صراط پر کٹ کے جہنم میں گرنا، نہ جہنم کی کوئی آگ یا اسمیل وغیرہ، بلکہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آئیے اللہ کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، اور میں کہتا ہوں خدا را آپ دینی لوگوں کو سپورٹ کریں۔ خاص طور پہ آپ میرے بیان سنتے ہیں، میں اپنے بچوں کی، جو میرے طالب علم ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، میں اسی طرح تربیت کرتا ہوں، اسی طرح میں چاہتا ہوں میں مروں تو 10,000 بندہ کھڑا ہو اور وہ لوگوں کو دین سکھائے، اور ماشاءاللہ ہم پریکٹس کروا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں نا جتنے درس قرآن کرتے ہیں ہمارے یہیں کے علماء ہیں، اور سب کو موقع ملتا نہیں ہے، اور بہت سارے ہیں ہمارے یہاں جو میری اکیڈمی میں، اور پھر جو فارغ ہو کے پڑھا رہے ہیں، اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، اکیڈمیز بنا لی ہیں۔ علماء تیار کرنا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ خدا را اپنی ترجیحات ذرا سیٹ رکھیں، آپ یہاں خرچ کر دیا دکھاوے کے لیے، یہاں کر دیا، ایسے جگہ خرچ کرتے ہیں کہ بس لوگوں کی وہ دیکھا دیکھی کہ اس کا رزلٹ صفر ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں وہ نام نہیں لیتا ہوں، خواہ لوگ برا ہو جائیں گے، برا مانتے ہیں کہ وہ ایسے مقامات، ترجیح آپ خود متعین کریں، دینی اداروں پہ خرچ کریں جہاں واقعی کام ہو رہا ہے، جہاں واقعی اچھے لوگ، اور کوئی نہ نظر آئے تو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے آپ تعاون کریں۔ ہمارے ہاں 98% سٹی کا بچہ ہے، اور یہ بچے جب تیار ہوں گے انشاءاللہ یہ بہت اچھے انداز سے کام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے آن لائن کورسز میں پوری دنیا سے تقریباً بڑے بڑے ملکوں سے بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں جو درس نظامی بھی کر رہے ہیں، شارٹ کورسز بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آہستہ فیض جاری ہوگا، وہاں پر بھی پھر انشاءاللہ ادارے بنیں گے اور لوگ اپنے طور پہ مزید کام کریں گے، اور ہم بھی وہاں پر جا کے انشاءاللہ فیوچر میں کام کریں گے۔ بس میرے یہاں کی بڑی اکیڈمی کا میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے جگہ لی ہے، اور اب ماشاءاللہ نقشے کا کام پورا ہو کر پھر ہم تعمیرات کی طرف آئیں گے اور ایک اچھا مرکز قائم کریں گے انشاءاللہ، اور بہت برکت ہوگی۔ تو ترجیحات میں یعنی پریورٹی جو آپ دیں وہ اپنے دینی کاموں کو دیں، علماء کو دیں، مفتیان کرام، عالمات اور مفتیات تیار کرنے پر دیں، کیونکہ یہی لوگ لیڈر بنتے ہیں، یہی معاشرے میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، آپ کی طبیعتوں میں، سوچ میں، فکر میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ نعت خان تو بیچارہ نعت پڑھ کے چلا جائے گا، قاری صاحب آپ کو قرآن سنا کے چلا جائے گا، حافظ رمضان میں آپ کو قرآن سنائے گا، سمجھ آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا، ان کی خدمتیں سراخوں پر۔ لیکن علماء کی خدمتوں کے مقابلے میں اگر یہ خدمت آپ دیکھیں، شریعت کے ترازو میں اگر تول کر دیکھیں، اسٹینڈرڈ اگر آپ متعین جو شریعت نے کی ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں، تو یہ سمجھ لیں ایسا ہے جیسے 10%، اور علماء جو کام کر رہے ہیں دین کے لیے، آخرت کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، وہ 90%۔ اور لیکن ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ادھر نہیں۔ ایک 1 کروڑ
کھانا کھلانے کے لیے دے دے گا. جو فاسق، فاجر، بد مذہب، بے نمازی، کھا کر ڈکارے مار کے نہ اللہ کی مانے نہ رسول کی مانے، انہیں کھلا رہے ہیں آپ. 1.5 کروڑ دے رہے ہیں سالانہ. دینی اداروں کے اندر نہیں. ضرورت کیا ہے؟ یعنی آپ کی نگاہوں میں دیندار، علماء، مفتیان کرام، ادارے یہ بالکل حقیر ہو گئے. انہیں کھلاؤ پلاؤ. کھلانے پلانے کو منع نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن ایسے لوگوں کو کھلانے کا شریعت نے حکم نہیں دیا. اور پھر آپ کی کیا پریورٹی ہے؟ آپ نے کس چیز کو ترجیح دی ہے؟ یعنی آپ کے نزدیک دین کا کام، لیڈر تیار کرنا، علماء تیار کرنا بالکل بیکار ہے. کل آپ کا بچہ ہو سکتا ہے کسی گمراہ کے ہاتھ پڑ جائے، وہ اس کا عقیدہ بدل دے، اس کو کافر بنا دے، اس کی سوچ خراب کر کے آپ کے مقابل کھڑا کر دے، اور وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزیاں کر رہا ہو. یہ چاہتے ہیں آپ. اس لیے ضرور آپ ان باتوں پہ آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. مالک مولا ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اے اللہ ہم سب پر اپنے خصوصی رحمتیں برکت نازل فرما. مالک مولا دین کے راستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اس کے لیے ہمیں ہمت دے، جرت دے، طاقت دے. اے اللہ تعالیٰ لوگوں کے طنزوں کی پرواہ نہ کریں. مالک مولا ایسا ہمارے باطن کو مضبوط کر کے دین پہ استقامت دے دے. ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مردوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما دے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ مرنے کے بعد پچھتائیں نہیں، بلکہ انتہائی سرخروئی کے ساتھ قبر کے اندر راحت کے ساتھ رہیں. مالک مولا موت سے پہلے پہلے ہمیں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کرنے کے توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دینی اداروں کو، جو اہل سنت کے دینی ادارے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، علماء تیار کر رہے ہیں اور دین کو تقویت اور ترقی بخش رہے ہیں، مالک مولا ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں علماء بنانے، مفتیان کرام بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں خود بھی عالم اور مفتی بننے، اپنے بچوں کو علماء اور مفتیان کرام بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچے بھی تا حیات دین اسلام کی اخلاص کے ساتھ خدمت کر کے اپنے والدین اور اپنے دیگر مرحومین اور رشتہ داروں کے لیے جنت کا راستہ آسان کریں. اللہ ان کو بھی توفیق دے دے. پاک پروردگار ہماری جو بہنیں پریشان ہیں شوہر کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، مالی لحاظ سے اور دیگر معاملات، اللہ تعالیٰ سب سہولتیں، آسانیاں عطا فرما. ان کو سکون عطا فرما. جو ان کے لیے باتیں پریشانی کا باعث بن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کر دے. ایسے ہی میرے جو بھائی اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، وہ کوئی صدمے کا شکار ہے، کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی پریشان ہے حال ہے، بظاہر مسکرا رہے ہیں لیکن اندر غموں کا طوفان ہے. مالک مولا ان کو حقیقی سکون عطا فرما دے. جو ان کے ذہن پہ دباؤ ہیں اس کو دور کر دے، صدمات کو دور کر دے. اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. میرے بھائیوں کی، بہنوں کی، ان کو اللہ تعالیٰ ہر دنیاوی اور اخروی آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے. اے اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی اور جتنے میرے بھائی بہن ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، ہم سب کو بدنامی سے محفوظ فرما، زوال عزت سے محفوظ فرما، اسکینڈل سے محفوظ فرما، کسی کی بھی بلیک میلنگ سے محفوظ فرما دے. مالک مولا ہمیں نیک پرہیزگار متقی بنا کر اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. خصوصی طور پہ دعا فرمائیے میرے ان بھائی بہنوں کے لیے جن سے میں اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ وہ دین کے لیے تعاون کرتے ہیں اور دین کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہت کچھ ملے گا. اے اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی خدمات کو قبول کر کے دنیا میں بھی بہترین اس کا بدلہ عطا فرما، آخرت میں بھی بہت بڑا ثواب جاریہ اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے. مالک مولا ان کو دنیا میں بھی آسانیاں دے دے، آخرت میں بھی آسانیاں عطا فرما. جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا. اے اللہ تعالی ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.